اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے نرمی کرے. تو سر آپ کیا اب یہ کیا عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کی بات کو لینا سیریسلی بڑا مشکل ہے، اور این آر او ایک ایسے لفظ ہے جس کا ایجاد بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے لیے ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہے جب نواز شریف کو ہائی جیکنگ کیس میں لائف ٹائم امپریزنمنٹ ملی تھی تو امریکہ سے ایک فون گیا تھا، سعودی عربیہ وہاں سے سعد حریری، رفیق حریری کے ساتھ جو سعودی حکام تھے ان کا جہاز آیا تھا، نواز شریف گیا تھا. یہ تھا پہلا این آر او جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور دوسرا ہے جب بے نظیر بھٹو کو کونڈلیزا رائس اور امریکی حکومت کے تحت جو ہے وہ واپس لایا گیا تھا. عمران خان کی سٹیٹمنٹ کل آئی ہے اور واضح آئی ہے، اور یہی توقع تھی عمران خان کے سارے سپورٹرز کو کہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں منظور کہ وہ جو ہے وہ گھر قید. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو توشہ خانہ کیس 2 چل رہا ہے وہ بھی اپنے اختتامی مرحلے کی طرف جا رہا ہے. 90 ملین پاؤنڈ کیس 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جانا ہے. عمران خان کو مزید سزائیں ہونے جا رہی ہیں، تو پھر مذاکرات میں آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ ویسے یہاں پہ سزاؤں کی اور عدالتوں کے رویوں کی بڑی زبردست تاریخ ہے پورے پاکستان میں. یہ بھی ایک عجیب کیس تھا جہاں پہ عمران خان کو 1 روپے کا فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہوا، اور جن پیسوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پڑے بھی تھے اور ان پہ منافع بھی جو ہے وہ کئی سال لیا گیا. لیکن جب یہ کیس ختم ہوا ہے تو جتنے بھی پرو گورنمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ کمنٹیٹرز ہیں وہ پہلے سے یہ ورڈکٹ بھی دے رہے ہیں کہ سزا سنائی دے رہی ہے. اور کیس جس دن کو اناؤنس ہونا تھا اسی سے 2 دن پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کیس آج نہیں بعد میں اناؤنس ہوگا. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کا حال کیا ہے. آخری بتا دیں کہ ابھی چونکہ کل سے نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آپ عمران خان کی رہائی آنے والے سال میں دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ 2025 عمران خان کا سال ہوگا. امریکہ کی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ حکومت بیانیہ بنا رہی ہے کہ کل کو کہتے تھے امریکہ نے حکومت کرے، آج امریکہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، تو وہ رہائی امریکہ کی مدد سے ہوگی یا خود ہی ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ میں سمپلی آپ کو سمجھا دوں، اگر عمران خان وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے جو ایک آزاد فورن پالیسی کے لیے کھڑے ہوتے تو پوری دنیا 9 اپریل 2022 کے بعد عمران خان کو بہت پہلے سپورٹ کرتا. پوری دنیا جو ہے وہ جو 8 فروری کے الیکشنز ہوئے ہیں یا جو پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئے ہیں یا جو عدالتی نظام پہ حملہ ہوا ہے بڑی تیز آواز اٹھاتی ہے. دنیا کو ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان نہیں چاہیے. جہاں تک عمران خان کی موومنٹ کی بات ہے، عمران خان کی موومنٹ جو ہے وہ پاکستان کی موومنٹ ہے، اس کا کسی اور ملک سے تعلق نہیں ہے. جہاں تک اس کی بات لوگ کرتے ہیں کہ جو ہماری پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، باقی ممالک میں، اگر وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھاتی ہے اچھا اٹھاتی ہے، اس میں کون سی برائی ہے. جو وہاں پہ رہ کے پاکستان کے شہری ہیں ان کو بھی یہ حق ہے، اور جو وہاں پہ رہ کے یا ڈوئل نیشنلز ہیں ان کو بھی یہ حق ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو عمران خان کے لیے آوازیں اٹھی ہیں وہ حکومتوں سے نہیں اٹھی، وہ پارلیمنٹ سے اٹھی جو کہ کسٹوڈینز آف ڈیموکریسی ہوتی ہے. اچھا ایک اور بتا دیں کہ یہ پچھلے دنوں سے جو بیانیہ چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں طالبان سے مذاکرات کے ذریعے کہا گیا کہ عمران خان ان کو واپس لے کے آئے، تو آپ بھی اس وقت عمران خان کی حکومت کا حصہ تھے، تو یہ کس کا فالٹ تھا اور کیا طالبان سے مذاکرات کیے گئے تھے؟ اور دوبارہ یہ تیمور صاحب اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں، پارا اشنال کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس ٹائم اور پورے ملک میں احتجاج جاری ہے. مطالبہ نامنظور ماننے کی صورت میں انہوں نے پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی ہے، تو ابھی تک جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس پہ کیا اقدامات کیے؟ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات تھے، دیکھیں سب سے پہلی چیز نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ پہلا اور آخری جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ ہماری سیکیورٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. عمران خان کا طالبان کے ساتھ مذاکرات پہ کیا رائے رہی ہے کہ جو ہمارے مسئلے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ پرامن طریقے سے حل ہوں، اس میں تو کوئی ڈھکی چکی بات نہیں. یہ تو عمران خان کا ایک سٹینڈ رہا ہے 2001 سے. لیکن یہ جو حالات تھے اس میں جو فیکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے
اچھا ایک اور بتا دیں کہ یہ پچھلے دنوں سے جو بیانیہ چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں طالبان سے مذاکرات کے ذریعے کہا گیا کہ عمران خان ان کو واپس لے کے آئے، تو آپ بھی اس وقت عمران خان کی حکومت کا حصہ تھے، تو یہ کس کا فالٹ تھا اور کیا طالبان سے مذاکرات کیے گئے تھے اور دوبارہ یہ تیمور صاحب اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں، پارا اشنال کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس ٹائم اور پورے ملک میں احتجاج جاری ہے، مطالبات نامنان ماننے کی صورت میں انہوں نے پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی ہے، تو ابھی تک جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس پہ کیا اقدامات کیے؟ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات تھے، دیکھیں سب سے پہلی چیز نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ پہلا اور آخری جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ ہماری سیکیورٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے۔ عمران خان کا طالبان کے ساتھ مذاکرات پہ کیا رائے رہی ہے کہ جو ہمارے مسئلے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ پرامن طریقے سے حل ہوں، اس میں تو کوئی ڈھکی چکی بات نہیں، یہ تو عمران خان کا ایک سٹینڈ رہا ہے 2001 سے، لیکن یہ جو حالات تھے اس میں جو فیکٹس آن ریکارڈ ہیں، سب سے پہلے تو خان صاحب نے خود جو کہا کہ ان کی ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی تھی جس میں جنرل باجوہ نے ان کو پریزنٹیشن دی تھی، یہ اور پھر اس کے بعد ایک پارلیمنٹ میں سیشن ہوا تھا اور یہ میرے خیال میں نومبر 2021 کی بات ہے، لیکن اور اس میں تو میں موجود نہیں تھا کیونکہ میں صوبائی پارلیمنٹ کا حصہ تھا، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ یہ تو پورا پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا جب تک خان صاحب کی حکومت نہیں گئی تھی، اور جون اور جولائی 2022 میں یہ پروسیس جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے نیچے سٹارٹ ہوا۔ 22 جون 2022 کو رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس موجود ہے، 7 جولائی کو ان کا ٹویٹ موجود ہے کہ یہ حکومت اون کرتی ہے اور یہ ایک یونانیمس ڈیسیجن ہے پارلیمنٹ کا۔ اب اس پہ کوئی بھی فریق جو ہے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہو، اس کا ملبہ اگر عمران خان پہ ڈالیں تو میرے خیال میں یہ تاریخ کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے تو یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے ہمارا جو آئی ایس پی آر بھی ہے وہ اپنے پریڈیسیسرز کے فیصلے کو انڈیویجول فیصلے لیتا ہے یا انسٹیٹیوشنل فیصلے لیتا ہے، کیونکہ اگر انسٹیٹیوشنل فیصلے ہیں یہ تو اس میں آبویسلی حکومت، اپوزیشن اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تینوں انوالو تھے، اور اگر یہ کوئی انڈیویجول فیصلے تھے تو پھر ان کو ان کی جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کھیلی گئی، حکومت سے توقع تھی، آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں بھی کھیلی گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ جو آپ کا کرم کے بارے میں سوال تھا، یہ واقعی ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور جتنا جلدی حل ہو جائے وہ اچھا ہے۔ اس پہ آبویسلی صوبائی حکومت کی ایفرٹ رہی ہے، پہلے دن سے رہی ہے، کیا رہی ہے وہ آپ کو ایگزیکٹلی ان سے پوچھنا پڑے گا۔ کیا یہ سوال جائز ہے کہ وہ اور کر سکتے تھے یا کم کر سکتے تھے؟ یہ سوال صوبائی حکومت سے بھی جائز ہے اور وفاقی حکومت سے بھی جائز ہے۔ یہ ضرور کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی ایفرٹ تو سامنے ہے، اور آج جو ہے وہ کوہاٹ کمشنر کے گھر پہ اس پہ گرینڈ جرگہ بھی ہے امن قائم کرنے کی کوشش میں۔ یہ آپ ریکارڈ نکال کے دکھا لیں کہ سوائے سیاست کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے اس پہ کیا کیا۔ ایک مجھے مذمتی بیان دکھا دیں جب یہ واقعہ ایکچولی ہوا کہ وفاقی حکومت نے کیا کیا، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کم از کم کون سی حکومت کوشش کر رہی تھی اور کون سی حکومت اس کے ساتھ سیاست صرف کر رہی ہے۔ شکریہ۔